بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیسی ٹی وی یو ایس اے کے پروگرام گفٹڈ اینڈ ٹیلنٹڈ انٹرپرینور میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان احسن بشیر شیخ. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک بہت باوقار شخصیت موجود ہیں. ہم آپ کی ان سے ملاقات کرائیں گے اور ان سے بہت کچھ آج ہمیں سیکھنے کو ملنے جا رہا ہے. اس لیے میری درخواست ہوگی کہ اس پروگرام کو بہت غور سے سنیں. اس میں تمام پہلو ہیں زندگی اچھی گزارنے کے. ایک کامیاب انٹرپرینور بھی ہیں. آئیے میں آپ کی ملاقات ان سے کرواتا ہوں باضابطہ طور پر اور انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اسٹوڈیو میں. کرنل فاروق ملک ریٹائرڈ. سر، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ احسن. میں آپ کا، آپ کے ٹی وی چینل کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک موقع فراہم کیا کہ جدھر میں اپنے بارے میں بھی کچھ بتا سکوں اور ہر سیگمنٹ آف ہماری جو پاپولیشن ہے ان کے لیے جو ہم کوئی اچھے کام کنسیو کر کے بیٹھے ہوئے اور کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی آگاہی دے سکوں. سر، پروگرام شروع کرنے سے جو پہلی چیز ہمیشہ پوچھی جاتی ہے مہمانوں سے وہ یہ کہا جاتا ہے، اگر میں یہ آپ سے جاننا چاہوں کہ کرنل فاروق ملک ریٹائرڈ اپنے آپ کو ایکسپلین کریں کہ آپ کی زندگی کیسے شروع ہوئی، بچپن کیسا گزرا، پھر تعلیم کے میدان میں آپ نے کیا کیا کیا، اور پھر یہ گزرتے ہوئے اب آج کل آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، وہ ہمیں بتائیے. ونس اگین جی، تھینک یو ویری مچ. میں اپنے آپ کو بڑا سیفلی بیبی بومر جنریشن کا ممبر کنسیڈر کرتا ہوں آف 1960 ونٹیج. ڈسپائٹ کہ میرا اوریجنل تعلق رورل ایریا سے ہے، بٹ میں ان بلیسڈ لوگوں میں سے تھا کہ میرے والد صاحب کی سروس کی وجہ سے مجھے کنٹونمنٹس میں اسٹارٹنگ فرام دی برتھ ٹل ٹوڈے آل along میری جو ڈیولپمنٹ اور پروگریشن ہوئی ہے اس میں کنٹونمنٹس انوائرمنٹ کا بڑا ہاتھ ہے. تو ہیونگ بورن ایٹ واہ، میری بیسک ایجوکیشن واہ میں ہوئی. میٹرک کرنے کے بعد آئی سوئچڈ اوور ٹو انٹرمیڈیٹ گورڈن کالج راولپنڈی. فرام دیئر آئی وینٹ ٹو ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد اینڈ دین آئی ریئلائز کہ پروبیبلی آئی ایم ناٹ کٹ ٹو دس سائز اینڈ فرام دیئر آئی جوائنڈ پاکستان ملٹری اکیڈمی ان 1978. گریجویٹ ہوا 80 میں. تو پہلے 2-3 سال کی سروس کے بعد ریئلائز ہوا کہ آئی تھنک دیر از مچ مور وچ آئی ایم لوکنگ ٹورڈز. تو اس پروسیس میں آئی کنورٹیڈ ٹو آرمی ایویشن، ریمینڈ ان فلائنگ بزنس فار مور دین 2 decades. پھر ون فائن مارننگ پرابلی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ میں اپنا فلائنگ کیریئر کنٹینیو کروں، تو اٹ واز اے بگ سوئچ اوور. کیونکہ ایک بڑی فیمس سینگ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی فلائر کو یا پائلٹ کو اگر آپ نے شوٹ کرنا ہے تو ڈونٹ ویسٹ اے بلٹ آن ہم، جسٹ پٹ ہم آف دی فلائنگ اسٹیٹس، ہی اور شی از گوئنگ ٹو ڈائی ہز اون ڈیتھ. بٹ اگین میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے اپنی قرآنک ورس میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، I am one of the follower of that and acknowledger of that 24/7. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سوئچ اوور کی آپشن ایک جوڑ کے ساتھ مجھے ہمت طاقت دی، جس میں آف کورس اللہ تعالیٰ کی ہمت طاقت واز دی فیکٹر. میرے مینٹورس نے، میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا اینڈ آئی کرافٹیڈ اے سیکنڈ کیریئر فار اندر 2 decades. اور ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ میں نے لائک اے اسٹوڈنٹ اپنا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کیا بائی ٹیسٹنگ مائی سیلف ان ڈفرینٹ فیلڈ کہ کون سا پروفیشن میں فل ٹائم اڈاپٹ کروں. اور اس پروسیس میں اپنے آپ کو کوالٹی ایشورنس میں، پروجیکٹ مینجمنٹ میں، آکوپیشنل سیفٹی ہیلتھ مینجمنٹ کے بعد آئی فائنلی آپٹیڈ فار ماسٹرز ڈگری ان ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اس کے بعد گاڈ واز ویری کائنڈ ٹو می کہ دا مومنٹ رادر آئی واز آن دی تھریشولڈ ٹو کمپلیٹ، آئی واز اسٹل ڈوئنگ مائی ڈیسرٹیشن، تو مجھے اچھی آفرز آنی شروع ہو گئیں وچ انکلوڈیڈ ون آف دی بیسٹ آفر آئی ہیڈ بٹ آئی کنٹ پل along فار اے ویری لانگ ٹائم فار دا ریزن مجھے کوکا کولا اٹلانٹا نے ڈیورنگ دیئر ایکوزیشن پروسیس دے ایکوائرڈ مائی سروسز، اور کیونکہ انہوں نے باٹلنگ پروسیسز جتنے پاکستان میں ہو رہے تھے دے وانٹیڈ ٹو ٹیک اوور. تو مجھے 2 plants رحیم یار خان اور ملتان میں کام کرنے کا موقع ملا. مائی چلڈرن ایجوکیشن اینڈ سرٹن ادر ریزن آئی کنٹ کنٹینیو مائی ایسوسیشن ود دیم فار مور دین فیو منتھس، دیٹ از اباؤٹ 7-8 months. تو
تو دین I had another good offer by Wateen Telecom. They were planning to get raised as part of the Warid group. So I was part of that core team جس نے Wateen Telecom کی ریزنگ میں کام کیا, اور based on that good or bad performance with them I was deputed to Abu Dhabi, اور پھر وہاں سے میں نے لائف ٹائم ایکسپیرینس لیا of exploring Africa, starting from East Africa, Central Africa and West Africa. So like all Pakistanis, ہماری فیملی پرابلمز بھی ہوتی ہیں. In the process my father passed away and I wanted to be closer to my mother. تو اس پروسیس میں میں پہلے مڈ میں آیا, میں نے کچھ عرصہ دوحہ قطر میں ایک گروپ کے ساتھ کام کیا, بٹ دین آئی تھنک مدر فورسڈ می دیٹ یو کم بیک ٹو پاکستان. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جی ایک لائف ٹائم اپرچونیٹی دی. آئی واز پارٹ آف دیٹ گروپ آف مینیجرز آف PTCL جنہوں نے پاکستان کی ہسٹری کی میگا رائٹ سائزنگ کی ود این امپروومنٹ ان دی پرفارمنس آف PTCL, while PTCL was getting transformed from public sector to corporate sector after acquisition by Etisalat. So we can say that without disrupting the operation, without causing any chaos, ہم نے 65,000 کا جو ہیڈ کاؤنٹ تھا اس کو 20s میں لے کے آئے with an improvement in performance which you people all acknowledge. یہ کرنے کے بعد پھر میرے جو کولیگس تھے آرمی میں who were then at good positions, تو انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ تم نے کارپوریٹ سیکٹر کو تو دے دیا ٹائم بہت, ابھی آئی تھنک یور پیرنٹ آرگنائزیشن نیڈ یور سروسز. تو اس پرسوٹ میں پھر میں ایک شارٹ ٹینیور ود فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن, ایک ٹینیور ود ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی, اینڈ لاسٹ ٹینیور آئی ہیڈ ود دی آرمی ویلفیئر ٹرسٹ. سو واٹ ایور آئی لرن فرام دی کارپوریٹ ورلڈ آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ میں ان کو ٹرانسفر کروں. تو ہیونگ اٹینڈ دی سپر انوویشن, میں نے اپنے لائک مائنڈ پروفیشنل اور سوشل فرینڈس کے ساتھ مل کے ہم نے اپنے لیے کارپوریٹ ورلڈ میں تو ایک CSR ہوتی ہے وچ از نون ایز کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, ہم نے اس کو ری ڈیفائن کیا ایز SSR, سیلف سوشل رسپانسبلٹی. سو ان دیٹ پروسیس وی کنسیوڈ کہ وی مسٹ پے بیک ٹو دی آرگنائزیشنز اینڈ سوسائٹی جنہوں نے ہمیں ہماری گروتھ میں اور ہماری ڈیولپمنٹ میں رول پلے کیا اور ہمیں اپرچونیٹیز پرووائڈ کی کہ ہم اپنی whatever we deserved, probably God has been very kind, we got much more than what was our actual capacity. تو اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلا جو اپنے لیے ایک ٹارگیٹ کیا ہے وہ یہ کہ ہمارے ملک میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ از رادر اے نیگلیکٹڈ ایریا. کوئی بھی حکومت ٹوٹل کمٹمنٹ کے ساتھ اور ود این آبجیکٹو کہ ہم اپنی ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کریں نے کوئی پلان ایز سچ نہیں بنایا. اگر بنائے بھی ہیں تو وہ دیور مور آف جسٹ کاسمیٹک, اور ان کے جو افیکٹس ہیں وہ ٹریکل ڈاؤن نہیں ہو سکے ڈاؤن ٹو دی لوئسٹ لیول. تو اس پروسیس میں ہم نے ایک 3 ڈائمینشنل پروگرام کنسیو کیا ہے آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. اور سب سے پہلے ہم نے کیونکہ انڈر پریولیج جو ہمارے رورل ایریا کی پاپولیشن ہے اس کو ہم نے ٹیپ کیا ہے, اور ایز اے اسٹیپ 1 وی آر ان دی پروسیس ٹو اسٹیبلش ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر ان چترال اینڈ مظفر آباد ود این آبجیکٹو کہ وہاں کی جو را مین پاور ہے جس میں بڑا ٹیلنٹ ہے, جن کی آؤٹ لک از اگین سیلیبل فرام دی امپلائمنٹ پوائنٹ آف ویو, کہ ان کو بیسک اسکل اور ان کو گروم کیا جائے, ان میں سافٹنیس کریٹ کی جائے سو دیٹ دے کین بی مارکیٹڈ اور دے کین بیکم acceptable resource in Pakistani market. We have an ambitious plan of even exporting them abroad after giving them the required job specification trainings. Secondly, we are looking for, I being a professional, میرا ایک پیشن ہے کہ میں وزٹنگ فیکلٹی رہا آلموسٹ جدھر بھی میں نے پڑھایا یا جدھر بھی جس بھی سٹی میں آئی ورک. تو آئی فاؤنڈ آؤٹ being an operational management in the industry and being a visiting faculty that there exists a huge gap between what knowledge and skill universities and colleges provide and what actually industry is needing. So اس gap کو cover کرنے کے لیے بھی ہم نے ایک concept conceive کیا ہے کہ ہم functional certifications, sub-functional specializations اور مینیجریل اور اسکل بیسڈ ٹریننگز اینڈ ورکشاپ کنڈکٹ کریں گے
تاکہ ہماری جو ہیومن ریسورس ہے، فریش گریجویٹس ہیں، ان کو ہم بہتر اپرچونیٹیز پرووائڈ کر سکیں اور وہ ایک ون ون سچویشن کریٹ کر سکیں بٹوین دیم سیلف اینڈ دی اینڈ یوزر وچ از دی انڈسٹری. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پلان کیا ہے کہ ہم جو ایگزسٹنگ انڈسٹری کے پروفیشنل ہیں ان کی نالج اپڈیشن کا کام بھی ہم لیں گے، انکلوڈنگ آل دی ٹیئرز آف دی مینجمنٹ، اور ان کو ان کے پروفیشن کے ساتھ ریلیٹڈ جتنی اپ ڈیٹڈ ایجوکیشن ہے وہ ہم ریگولر بیسس پہ پرووائڈ کریں گے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، واٹ وی ڈو از دیٹ وی وڈ بی آفرنگ certain management consultancy to the organization, enabling them to become a better business performer, a better service deliverer, and definitely toward the end of the day ان کی جو return on investment ہے that will be increased. بہت خوب سر، آپ کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی، لیکن یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم اس گفتگو کو دوبارہ جاری رکھیں گے. اچھا سر، یہ جو انٹرو ہم نے سنا ہے، جس طرح میں بڑا غور سے سن رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک سحر طاری ہو جانا، اتنی ماشاءاللہ کوالیفیکیشنز اور اتنا پراسپرس قسم کا انسان آج ہمارے درمیان موجود ہے. تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال آیا، وہ یہ آیا کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ 70% جو ہے وہ ینگ پاپولیشن ہے، اور وہ ہمارا ایکچوئل ریسورس ہے، اور وہی ہمارا ہیومن ریسورس ہے. ہم اس کو کیپٹلائز نہیں کرنے پا رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو 30% باقی ہیں وہ بھی تو ہیومن ریسورس ہیں، چاہے وہ کسی بھی ایج کے اندر ہے. جتنے بھی آپ ایج میں بڑھتے ہیں، آپ اپنی ریفائن کرتے ہیں اپنے آپ کو، وہ بھی تو ہمارا ریسورس ہے. کیا ہم اس میں بیلنس کریٹ کرنے پائے ہیں، یا ہم کوئی امبیلنسنگ تو کیا نہیں کر رہے کہ ہم صرف ینگ جنریشن کو تو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ جنریشن جس نے ایکچولی بہت کچھ دیا ہے اور ابھی اور دینے کی صلاحیت بھی ان کے اندر موجود ہے، ان کو ہم نگلیکٹ کر دیں گے؟ آپ نے بڑا صحیح اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے، اور انفیکٹ آپ نے اگر ہم اپنی ملٹری بیک گراؤنڈ سے میں انسپریشن ڈرا کروں تو ہم ایک کانسیپٹ یوز کرتے تھے جس کو ہم کہتے تھے ریفریشر. سو وی ہیو ڈیفینیٹلی کنسیوڈ کوائٹ اے فیو پروگرامس، اویئرنیس کے بھی، سرٹیفکیشنس کے بھی، تاکہ ہم وہ لوگ ہو آر not really a senior citizen but they are nearing that senior citizenship, تو ان کو بھی یہ بتایا جائے. بیکاز آپ ایک چیز اپریشیٹ کریں گے کہ نالج جو ہے نا، یہ کسی کی میراث نہیں ہے. جی بالکل. اور پھر نالج از اے ایور چینج، جس طرح چینج مینجمنٹ از اے ایور چینجنگ فینومینا، اسی طرح نالج از آلسو ٹیکنگ اسٹیپ ود دی چینج مینجمنٹ. تو ہم نے لوگوں کو وہ جو ایک ٹپیکل ایٹیچیوڈ ہے کہ اسٹیٹس کو میں رہ کے یار بس دس از اوکے آئی شوڈ ناٹ، وی مسٹ ٹریگر دیم اینڈ وی ٹیل دیم کہ جی ڈسپائٹ یور ایج، ڈسپائٹ یور بینگ ایٹ مڈل اینڈ دی اپر مڈل مینجمنٹ لیول، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور دیر از لاٹ ٹو بی ایکسپلورڈ، اینڈ وی ہیو گاٹ ویری ویری ٹینجیبل اسٹرکچرڈ پروگرام فار دیز پیپل. اینڈ آئی ایم ویری پازیٹیو کہ جب ہم ان کی مارکیٹنگ کریں گے، اور ہمارے یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ ایوری سبجیکٹ از ریکوائرڈ ٹو بی سیلڈ اور مارکیٹڈ ان دی لینگویج دی اینڈ یوزر انڈرسٹینڈز دی بیسٹ. ہم انفارچونیٹلی اس کو فالو نہیں کرتے. تو آپ کو میں دکھاؤں گا، ہماری جو ٹیم ہے وہ ایک ڈائیورسفائڈ پروفیشنل کی ٹیم ہے. ہم جب کوئی فلائر یا بروشور تیار کرتے ہیں کسی پرٹیکولر ٹریننگ اویئرنیس ورکشاپ کے لیے، تو ہم اس میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ لٹرلی ناپ تول کے لکھتے ہیں کہ ہو از ٹو بی اٹینڈنگ دس، who would be the resource person, and what are going to be the outcomes. Sir, میں being a student of quality assurance, I am a big time fan and my focus is outcome. آؤٹ کم کیا ہوتی ہے سر؟ آؤٹ پٹ تو یہ ہے کہ ادھر سے آپ نے چیز ڈالی، وہاں سے نکل آئی، وہ پروڈکٹ از آؤٹ پٹ. لیکن جو وہ اثر انداز ہوگی انوائرمنٹ میں، آرگنائزیشنل انوائرمنٹ میں، آؤٹ آف دی آرگنائزیشن، دیٹ شوڈ بی دی فوکس. سر یہاں پر مجھے لیڈ ملتی ہے ایک اور سوال آپ سے کرنے کی، کہ یہ جو ایک آپ نے رخ ایک بتایا ہے اس کا، ہم یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ہمارے ہاں تعلیم تو اب عام ہو گئی ہے، ہم لے رہے ہیں، لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ابھی بھی بہت سارا گیپ ہے.
اور دنیا جو ہے وہ اب ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. لوگ اب وہ کاغذ کی ڈگریوں کی طرف اتنے زیادہ مائل نہیں ہوتے, لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ لوگ سکلفل ہوں اور ان کے ہینڈز خاص طور پہ سکل ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کہ آپ چونکہ ہیومن ریسورس کے اندر اب ایک ایکسپرٹیز کا آپ کا لیول ہے, کہ کیا ہم اس پہ کیا کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق ٹرینڈ ٹیلرڈ لوگ مل جائیں کام کرنے کے لیے؟ کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ آپ جیسے کامیاب سی او سے اگر کبھی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ تو ملتے ہیں لیکن وہ اس طرح کی کوالیفائڈ نہیں ہوتے اس کام کے لیے, تو آپ کو دقت ہوتی ہے مارکیٹ میں جا کے دیکھنے کے لیے. یہی حال پاکستانیوں کا اب ہے کہ ہم سی پیک میں اپنا وہ حصہ حاصل نہیں کر سکے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے لوگ چاہتے تھے ہم سے لینا. تو اس کے اوپر بھی آپ کچھ کام کر رہے ہیں؟ اگین بڑا اچھا آپ نے ایریا ہائی لائٹ کیا. میں اس میں ایک ورڈ ایڈ کروں گا. آپ نے تعلیم کی بات کی, ٹیکنیکل سکل کی بات کی. وی مسٹ ناٹ فرگیٹ دی امپورٹینس آف تربیت. جی بالکل, دیٹ از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس. بالکل بالکل درست. انفارچونیٹلی جو ہم نے ماڈرنائزیشن کی کمپین میں وی ہیو گون سائزیبلی ڈیٹوریشن انڈر ڈیٹوریشن سوشلی. وہ جو مدر کا ایک بیسک انسٹیٹیوشن تھا, ود ڈیو ریسپیکٹ, آئی تھنک دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ اینی مور. وہ مدرز جنہوں نے ہمیں, جن سے ہماری لرننگ کریڈل شروع ہوئی رائٹ فرام دی لیپ آف مدر, ایتھوز کی, ڈوز اینڈ ڈونٹس کی, رائٹ اینڈ رانگ کی, انفارچونیٹلی ہماری آج کی جنریشن کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. دس از اندر ایریا ویئر social society, even media has to play a very big role. Of course, it has to be driven and directed by the governments and the state. Abhi coming down to the skill, maine jo mera short exposure back in 90 for few months US ka hua, to there I realized ke the whole country is invariably being run by the skilled people. Absolutely. I'm talking of the operational management. بالکل بالکل بالکل. And there are very few people جو کہ ڈگری لیول پہ جاتے ہیں اینڈ دین دے کنٹریبیوٹ. تو ہمارے انفیکٹ جی جو پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کا جو کانسیپٹ تھا نا, سم اور ادر ٹل ارلی 80s اٹ ریمینڈ انٹیکٹ. اینڈ آئی کین آئیڈینٹیفائی ون آف دی میجر پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ وچ واز دیئر ایٹ دی کرنٹ پریمیسز آف EME کالج. دیٹ واز ون آف دی بگیسٹ فیڈر of skilled manpower to the whole of Pakistan industry. دوسری سر سوچ جو ہے, یہ جو پولی ٹیکنیک کی سوچ ہے وہ بھی ایک انڈر پریولیج کے ساتھ اس کو لنک کر دیا گیا کہ صرف جو انڈر پریولیج لوگ ہیں, جو غریب طبقے سے آئے ہوئے ہیں, یہ صرف ان کے لیے. جو لوگ اس سے بڑھ کے ہیں, جو کہ وہ کرتے ہیں, وہ اس طرف نہیں آتے, وہ پھر کچھ اور تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. پھر ان کے لیے ریسرچ ہونی چاہیے, اس کے بھی فقدان ہیں ہمارے ملک میں. میں اسی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. آئی ونڈر اف یو آر اویئر آف دیر از ون انسٹیٹیوٹ بینگ رن انڈر سپرویژن آف فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن. یہ IGP روڈ پہ ہے ود دی نیم آف CTTI. یہ کنسٹرکشن ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے. یہ 3 فیلڈ کے ڈپلوماز آفر کرتے ہیں, دس ایسوسیٹ انجینئرنگ کے. اینڈ دی کوالٹی آف دیٹ ڈپلوما in terms of skill and education is so good کہ before graduation the alumni are picked up by the leading organizations. That is the trust of those organizations on the education which is being provided by them. اس کی میں ایگزامپل دیے دیتا ہوں. ٹایوٹا اور ہونڈا, انہوں نے اپنے انجنس کے کٹ آف ماڈلز والنٹریلی اس انسٹیٹیوٹ میں پلیس کیے ہوئے ہیں, so that boys and girls they learn on those models and they can come and they can perform accordingly in their organization. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایکچولی یہ جو ہے نا, گوئنگ ٹو دی یونیورسٹی آن ون سائڈ اٹ از اے ریکوائرمنٹ, اٹس اے ایمبیشن اینڈ سارٹ آف اے رائٹ آف ایوری ون, بٹ سر اٹ ہیز بیکم مور آف اے فیشن آلسو. وداؤٹ گوئنگ ٹو اے ویری ہائی فائڈ یونیورسٹی یو کین گیٹ گڈ اسکلز, یو کین بیکم اے گڈ پروفیشنل. وائل ایویلیویٹنگ اینی آف دی ریسورس, ہم جب اس کی CV دیکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ٹائٹل آف دی ڈگری, کہ اس ڈگری میں کتنی جان ہے. سر چونکہ آپ کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ اتنی انٹرسٹنگ ہے اور میں کہوں گا اور اتنا کچھ اس میں حاصل کرنے کے لیے ہے, تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم آپ کی اس نشست کو بڑھا کے 2 پروگرامز کی طرف لے جائیں گے. لیکن آج کی نشست کے لیے ہمارے پاس ناظرین اتنا ہی وقت درکار تھا. انشاءاللہ
soon we will get back to you again on the next series with the same guest in our studio. Till such, Allah Nigeban.